اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اب دیکھیے یہ بات کھل رہی ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک کا فرقہ واریت سے تعلق کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ پیروی کرو بہت سے راستوں کی۔ محبوب ایک ہوگا تو اس تک جانے کا راستہ ایک ہی ہوگا نا، ایک ہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ ہم نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ خط مستقیم تو ایک ہی ہوتا ہے، دو ہو نہیں سکتے۔ کہ دو نقطوں کے درمیان جو مختصر ترین راستہ ہوتا ہے اسے خط مستقیم کہتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہوتا ہے، اور وہ ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو سبیل ہوگا، وہ سبل نہیں ہوگا، سبل تو جمع ہے۔ فرمائے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو یہ بہت سارے راستے اختیار نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ بہت سے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ بہت سے راستے جب اختیار کرو گے، اللہ تک جانے کا تو ایک ہی راستہ ہے جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، ایک راستہ، وَهَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہوگا۔ اب ایک سے زیادہ راستے تو اسی صورت میں بنائے جائیں گے جب محبوب کئی سارے ہو جائیں، منزلیں کئی ساری ہو جائیں تو راہیں بھی تو بہت ساری ہو جائیں گی۔ یہاں کی سیاسی مسجد میں خطبہ دے رہا تھا۔ میں سیاسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی جب ان کا ایک خاص مسلک تھا، تو میں خطبہ دے رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بات میں توحید کی کر رہا تھا، اللہ کے راستے کی بات کر رہا تھا، اور یہ کہ محبوب حقیقی تو ایک ہی ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے تنگ کرنے کے لیے، ٹانگ کھینچنے کے لیے ایک سوال کیا، تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں، ایک طرف سے آپ توحید میں اتنی شدت برت رہے ہیں، تو اگر اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے تو عشق رسول کہاں گیا؟ اور پھر اللہ کی محبت زیادہ ہو یا اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو، اور اگر اللہ کی محبت کے ساتھ جتنے اتباع رسول اور عشق رسول کی آپ دعویٰ رکھتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ تو میں نے کہا ہم نے حضور سے کیوں نہ پوچھا کہ جناب آپ سے زیادہ محبت کریں یا آپ کے خدا سے زیادہ محبت کریں؟ صحابہ نے کسی نے پوچھا ہوگا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں، پوری حدیث کا لٹریچر آپ پڑھ لیں کہ جناب دین اگر محبت کا نام ہے اور اللہ کی محبت ہی سمم بونم ہے تو پھر حب رسول کہاں گئی جس کا آپ حکم دیتے، اور اتباع رسول کیسے ممکن ہے حب رسول کے بغیر؟ اور حب رسول کو پھر اللہ کی اس محبت کے خانے میں کس جگہ فٹ کریں گے؟ یہ اشکال جو اس دور کے جو گادھری کو آ رہا ہے وہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں آیا۔ کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیوں یہ سوال نہیں کیا صحابہ نے؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب؟ میں نے کہا وہ اس لیے سوال نہیں کیا کہ صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ادھر ہی جا رہے تھے جدھر حضور جا رہے تھے، اور وہ منزل اللہ کی تھی۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ جا رہے ہیں اور انہی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جا رہے ہیں، تو ظالموں یہ دونوں مل کے تو ایک منزل بنتی ہے، تم دو منزلیں بنا رہے ہو، بے وقوف کہیں گے۔
ایک منزل ہے، ایک اس منزل کا راہی ہے، ایک منزل ہے، ایک اس منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کی ذات منزل مقصود ہے، رسول اللہ اس کا راستہ ہے۔ تم دونوں کو جدا جدا کرتے ہو۔ حضور نے تو جدا ہونے نہیں دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوا کبھی کسی شخص کے ذہن میں کہ حضور کسی اور راستے پہ لے جائیں گے ہمیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو آئی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تک پہنچا دیں۔ تو یہ سوال کرنا تو انتہائی حماقت کی بات تھی۔ صحابہ ان پڑھ لوگ تھے، اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ یہ سوال کرنے کا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے پیار کریں کہ آپ کے اللہ سے پیار کریں۔ اللہ کا پیار بھی تو انہوں نے ہی دیا ہے، اللہ کی منزل بھی تو انہوں نے دی ہے، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ تک پہنچانے والے بھی تو وہی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تو نہ ہوئی بھائی، یہ تو ایک ہی محکمہ ہو گیا۔ ایک منزل ہے، ایک اس منزل تک پہنچنے کی گرینڈ ٹرنک روڈ ہے۔ آپ کی منزل عزیز ہے تو راستے پہ آپ احتیاط سے چلیں گے، زیادہ تیز چلیں گے، راستے پہ جم کے چلیں گے، راستے پہ جتنی تیز تیز چلیں گے منزل کو اتنی جلدی پا لیں گے۔ ہم منزل اور راستے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دماغ میں ٹیڑھ آ جائے تو پھر یہ شعر برآمد ہوں گے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ ہاں، جھولی خالی ہو گئی اللہ کی اب اس کے بعد، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ لکھے لکھائے شعر، پڑھے پڑھائے شعر، نعت کی محفلوں میں قوالیوں چلے آ رہا ہے یہ شعر، اور کسی کو یہ عقل نہیں ہے کہ ظالموں تم کہہ کیا رہے ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر سن لیں تو تمہیں جوتوں سے تمہاری درگت بنا دیں، تمہیں الٹا لٹکا دیں۔ صرف اتنی سی بات ہوئی، آپ اندازہ تو کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اتنی سی بات ہوئی کہ ایک بدو حضور کی خدمت میں آیا اور آپ نے اسے کوئی بات پوچھی کہ تم اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس نے کہا جی ماشاء اللہ و شئت و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ کیوں بجائے اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ ماشاء اللہ و ما شئت، یہ کہا اس نے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو حضور غضبناک ہو گئے اسی بات پہ، جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایک ہی سانس میں میرا اور اللہ تعالیٰ کو میرا نام لے رہا ہے، جو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے وہ میرے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ چاہیے تو اور تو کریں، بخاری کی حدیث ہے، تو گھوڑے شاہ کی روایت میں نہیں بیان کیا کرتا۔ جعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کا تمہیں شریک ٹھہرا دیا۔ اور سچی بات یہ ہے، اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ ذرا اہم آ رہی ہے، بعد میں بیان کروں۔